کی شروعات ہوتی ہے ایک پریگننٹ لڑکی سے جو فون پر اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ڈائریکٹر نے پوری فلم میں اس لڑکی کو کوئی نام نہیں دیا تو اس لیے ہم اسے لڑکی کہہ کر بلائیں گے۔ لڑکی زیادہ اس لیے پریشان تھی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ان کے شہر میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ لندن کے سڑکوں میں بہت زیادہ ٹریفک پھنسی ہوئی تھی۔ اسی ٹریفک جام میں اس لڑکی کا ہسبینڈ بھی تھا۔ اس کا ہسبینڈ اسے یقین دلاتا ہے کہ تم صبر کرو، میں آ جاؤں گا جلدی۔ اس کی بات مان کر فون بند ہی کرتی ہے کہ اسے بہت زیادہ لیبر پین ہونے لگتی ہے۔ دروازے سے پانی اب اس کے اندر آنے لگا تھا۔ اچانک سے کھڑکی توڑ کر پانی دریا کی طرح اس کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ خود بھی اس پانی میں ڈوبنے لگتی ہے۔ درد کے باوجود وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ پانی میں نہ ڈوبے، پر اسی درمیان وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا۔ فائنلی وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ ایک بار پر اس کے ہسبینڈ نے اسے سیلاب سے بھی بچا لیا تھا اور اسے ہاسپٹل بھی لے آئے تھے۔ یہ لوگ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے خوشی ہو رہے تھے کہ پاس ہی ایک ڈاکٹر آ کر ان کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہوئے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہوئے یہاں سے جانا ہوگا۔ سیلاب کی وجہ سے یہاں پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بیڈس بہت کم۔ وہ لڑکی گھر جانا چاہتی تھی لیکن اس کا ہسبینڈ اسے بتاتا ہے کہ ان کا گھر پوری طرح سیلاب میں ڈوب گیا ہے اور اب انہیں گاؤں جانا ہوگا۔ گاؤں کے راستے میں دیکھتے ہیں اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی سیف جگہ میں جانا چاہتا تھا، اس لیے سیکیورٹی آفیسر پولیس میں بہت زیادہ تھا۔ وہ گاؤں کی طرف صرف گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو بھی نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس لڑکی کا ہسبینڈ منتیں کرتا ہے کہ مجھے جانے دے، میں گاؤں میں ہی پلا بڑا ہوں، میرے موم ڈیڈ بھی وہیں رہتے ہیں۔ آفیسر اس کی بات نہیں مانتے جب وہ بتاتا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے۔ آفیسر اس کی بات مانتے ہوئے اسے آگے بھیج دیتے ہیں۔ یہ لوگ گاؤں آ گئے تھے۔ لڑکے کے موم ڈیڈ ان دونوں کا بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اور بچے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کئی ہفتوں سے یہاں پر رہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی ہفتے کا کھانا اور پانی جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ پاس والا گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ اس کو اپنا گھر بنانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کچھ دن کی زندگی تو اچھی گزرتی ہے لیکن ان کا بھی اب کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ انسنی باتوں سے گورنمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک شیلٹر کے پاس کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ لوگ وہاں جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن انہیں خبر ملتی ہے کہ وہاں تک پہنچنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ جس شہر سے وہ لڑکی اور لڑکا آئے تھے لندن ابھی بھی پانی سے ڈوبا ہوا تھا اور یہاں پہ سونامی بھی آنے کا خطرہ ہے۔ اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ کھانا لینے کے لیے جائیں گے، نہیں تو بھوک سے مر جائیں گے، اور اس لیے اس لڑکی نے تو کچھ دن پہلے ہی چھوٹے سے بچے کو جنم دیا تھا، اسی لیے اس لڑکی کو چھوڑ کر باقی تینوں لوگ کھانا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے وہ لڑکا اپنی وائف اور بیٹے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے گا۔ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور جب وہ واپس نہیں آتے تو اس لڑکی کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بچہ لگاتار رو رہا تھا۔ اس لڑکی کے پاس اس بچے کو چپ کرانے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر لاک ہوتی ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے۔ ہچکچاتے ہوئے جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی اور ایک بچہ تھا جن کی حالت اب بھوک سے مرنے والی ہو رہی تھی۔ لڑکی سے ان دونوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ اپنا بچا ہوا ایک ٹائم کا کھانا بھی انہیں دے دیتی ہے کہ وہ تو اس امید پہ تھی کہ اس کے ہسبینڈ تو کھانا لے آئیں گے۔ دونوں اجنبی کھانا کھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس لڑکی کو اپنے گھر میں کار رکنے کی آواز آتی ہے جس کے اندر سے اس کے ہسبینڈ اب خون سے لت پت نکل رہا تھا۔ وہ لڑکی ڈر گئی۔ لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کو پکڑ کر بہت سارے سوال کیے لیکن اس کے ہسبینڈ کچھ نہیں بولتے۔ گھر کے اندر پھر اس لڑکی نے دیکھا کہ لڑکے کے ڈیڈ بہت زیادہ زخمی تھے اور لڑکی کی موم تو زندہ ہی نہیں رہتی، لڑکی وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ لڑکے نے بتایا کہ کھانے کے دوران دھکم دوج نے میری موم ان سب کے بیچ کچل کر وہیں پر دم توڑ گئی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی موم کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس بھیڑ میں میں ان کو نہیں بچا پایا۔ اس کے ڈیڈ تو بالکل ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ یہ غم بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اس حادثے نے اس لڑکے کو پوری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ لڑکی اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب ہمیں یہاں پر رہنا پاسبل نہیں ہے اور بہتر یہی ہے ہم گورنمنٹ کے بنائے ہوئے شیلٹرز میں چلے جائیں۔ وہ لڑکا ایموشنلی اتنا کمزور تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکا اسے کہتا ہے تم اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ لڑکی بھی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ نہیں جاتی۔ کچھ دن وہ لوگ اس گھر میں گزارتے ہیں جب تک اس لڑکی کا لایا ہوا آخری کھانا بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ گھر میں یہ شیلٹر ہوم میں جاتے ہیں جہاں پر لڑکوں کا لانا الاؤ نہیں تھا۔ لڑکی اور اس کے بیٹے کو تو رکھ لیا گیا
لیکن اس لڑکے کو تو باہر نکال دیا گیا۔ لڑکی نے اب بھی اپنے ہسبینڈ کے رہنے سے انکار کیا۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ مل کر اپنی کار میں رہیں گے، یہ کھانا شیلٹر سے لیں گے، پر ایک رات ہی کار میں رات گزارنے سے ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ کار میں بہت زیادہ سردی تھی اور کار میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگلے دن یہ لوگ کھانے کی لائن میں لگتے ہیں۔ کھانے کی لائنیں اتنی لمبی تھی کہ اس لڑکی کو کھانا مل ہی نہیں پایا۔ اس کی وائف نے بہت مشکل سے لگ کر اس کے لیے کھانا ڈھونڈا۔ یہاں کے حالات دیکھ کر لڑکا یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور اس لڑکی کو ماننا پڑا کیونکہ یہ بھی ایک ماں ہی تھی۔ اس لڑکے کے جانے کے بعد اس لڑکی کا یہ شیلٹر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی۔ تب بھی اس کی ملاقات نا سے ہوئی، جس کا 5 ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ نا بچوں کو پالنے میں بہت ایکسپرٹ تھی اور وہ اس لڑکی کی مدد بھی کرتی تھی بیٹے کی ہیلپ کروانے میں۔ نا اسے بتاتی ہے یہ شیلٹر پہلے سے شیلٹر سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ جہاں وہ پہلے شیلٹرز میں رہ کے آئی ہے وہاں پر تو لوگ مرڈرز کر دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن یہ شیلٹر تو ان باقی شیلٹر سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ البتہ صرف کھانے کے لیے یہاں لڑائی ہوتی ہے، پر یہاں پہ یہ شیلٹر بالکل سیف نہیں تھا۔ وہ لڑکی سے بتاتی ہے کہ میری ایک دوست ہے، اس کا ایک پرائیویٹ آئی لینڈ ہے، اگر ہم وہاں پر جانے تک کامیاب ہو جائیں تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ ساتھ چلو گی وہاں جانے کے لیے؟ لیکن وہ لڑکی تھوڑا سا ہچکچاتی ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ یہاں نہیں تھا۔ اس کا ہسبینڈ اس باہر کہیں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ان کا کہاں پر انتظار کر رہا تھا یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتی جس سے پہلے کہ یہ لوگ کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ رات ان کے شیلٹر میں حملہ ہو جاتا ہے، گن اور پسٹل لیے ہوئے لوگ ان کے شیلٹر میں گھس آتے ہیں، بے دردی سے لوگوں کو مارنے لگتے ہیں، یہاں سے سارا کھانا لوٹ لیتے ہیں۔ ایسی افراتفری میں نا اور وہ لڑکی اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے افراتفری میں یہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ کافی دور چلنے کے بعد فائنلی انہیں ایک لفٹ مل بھی جاتی ہے۔ لفٹ دینے والا تھا وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز تھا، اس نے انہیں آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ لڑکی تو اب ڈر رہی تھی کہ اب اس کے ہسبینڈ شیلٹر واپس آئیں گے تو وہ انہیں کیسے ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ نا اسے کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے قدم اٹھا ہی لیا تھا تو اب تمہیں مضبوطی سے چلنا ہوگا۔ وہ اسے کہتی ہے زندہ رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے، باقی باتیں بعد میں۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک آدمی تھا۔ وہ حالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ حیران کن طور پر وہ ان دونوں کو کھانا بھی آفر کرتا ہے، اور اس دنیا میں جہاں کھانا بہت زیادہ کم رہ چکا تھا۔ یہ احساس ایسا تھا جیسے ان دونوں لڑکیوں کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ تینوں آگ میں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس لڑکی کا کہانی تو بہت زیادہ ہی دکھی تھی۔ سیلاب کے دوران جب برج ٹوٹا تھا تو اس کی پوری فیملی ماری گئی تھی۔ صبح جب وہ دونوں اٹھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ لڑکا پہلے ہی تو جا چکا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک نوٹ چھوڑ کر جاتا ہے اور اس نوٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جب وہ نارتھ کی طرف جائیں گی تو انہیں ایک یاچ ملے گی، یعنی ایک بوٹ ملے گی جو انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گی۔ دونوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، جیسے انہیں نئی زندگی مل رہی ہو۔ یہ لوگ اس کنارے تک چلے جاتے ہیں، پورا دن انتظار کرتے ہیں لیکن کوئی کشتی نہیں آتی۔ جب ان کی امید ٹوٹنے ہی والی تھی تب انہیں دور سے آتی ہوئی ایک کشتی نظر آتی ہے۔ اس کشتی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر یہ دونوں بس پاگل ہی ہو چکی تھی۔ لوگ خوشی میں اس کشتی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ فائنلی نا اپنی اس دوست کے آئی لینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہاں جا کر ان کی قسمت بدلی کہ نا کے دوست نے انہیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ ان کا بہت اچھے سے اس نے ویلکم کیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب انہوں نے بہت عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ آج کافی عرصے بعد یہ لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس عورت کے اندر کچھ حالی پن تھا۔ اسے اپنے ہسبینڈ کی یاد آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ چھین گیا، وہ اپنے ہسبینڈ سے اب کبھی نہیں مل پائے گی۔ کئی دن کئی مہینے نکل گئے، اس کا بیٹا اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا لیکن وہ اپنے آپ کو ان خیالوں سے نکال ہی نہیں پائی۔ یہاں پر جو ایک بوڑھی لیڈی تھی، نا کی دوست کی موم، اس کی تو اداسی کو وہ محسوس کرتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس آ کر وہ بیٹھی، انہوں نے اسے سمجھایا کہ بیٹی اگر تم اپنے پاسٹ میں ہی رکی رہو گی تو تم اپنے پریزنٹ کی سے آگے بڑھو گی۔ دیکھو تمہارا ایک بیٹا ہے، تمہیں اس کے لیے بھی آگے چلنا ہے، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ یہ لڑکی ان کی بات تو سنتی ہے لیکن خاموش رہتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے اندر ایک نئی امید جاگی تھی۔ اس نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے وہ فیصلہ سب کو سنایا
کہ وہ واپس اپنے گھر جائے گی۔ سب اس کے فیصلے کو پاگل پن سمجھتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نہ تو رونے لگتی ہیں، وہ تو اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ اس لڑکی کو گلے لگا کر کہتی ہے، سمجھو جیسے تم میرے بغیر نہیں رہ رہی، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو یہاں پر اس کی دوست کی موم اس کا ساتھ دیتی ہیں، اسے ایک کشتی پہ بٹھا دیتی ہیں۔ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ پہلے اس نے ایک کشتی سے ایک لمبا سفر کیا، اس کشتی نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ یہ جنگل اسے اکیلے ہی پار کرنا تھا، بچے کے ساتھ۔ کھانا اس کا ختم ہو گیا، وہ کھانے اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتے تک کھانے لگی، یہاں تک کہ اسے جنگلی جانوروں کا شکار بھی کرنا پڑا اپنے لیے زندہ رہنے کے لیے۔ سب کچھ سہتے ہوئے وہ جنگل کے کنارے تک پہنچی تو اسے اپنے آپ کو اچھا انسان بھی ماننا پڑا۔ وہ یہاں پر ایک کپل کی کار چرا کر فائنلی پہنچ گئی لندن۔ وہاں پر شہر اور اس کا گھر جو پوری طرح برباد ہو چکا تھا، جو لائف لیس ہو چکا تھا، ہر جگہ یہاں پر پانی ہی پانی تھا۔ وہ وہاں پر اپنے گھر میں آ جاتی ہے، اس کا گھر پوری طرح برباد ہو چکا تھا، لیکن اب اس نے اپنی لائف یہاں سے شروع کی۔ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اسے یقین تھا کہ اس کا ہسبینڈ اسے ڈھونڈتے ہوئے ایک دن یہاں پر ضرور آئے گا، اور کچھ ہی دیر میں اسے یہاں پر ہلنے جلنے کی آواز آتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ اس کی قسمت نے، اس کی محنت نے اس کا ساتھ دے دیا، اس کا ہسبینڈ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آ چکا تھا۔ دونوں فائنلی وہاں پر اسی جگہ پر مل چکے تھے۔ یہ اس لڑکی کی ہمت ہی تو تھی کہ وہ دونوں اب دوبارہ مل گئے تھے، لیکن اگر یہ ہمت نہ کرتی تو شاید یہ لوگ کبھی ہی نہ ملتے۔ اب یہ لوگ یہاں سے اپنی زندگی سٹارٹ کرنے